بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 8 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 8 کا نام ہے گلوبلائزیشنز امپیکٹ آن کلچر اینڈ اکانومی، اور یہ ہے آپ لوگوں کی کتاب میں پیج نمبر 98، صفحہ نمبر 98۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، گلوبلائزیشنز امپیکٹ، گلوبلائزیشن کا اثر، امپیکٹ اثر آن کلچر اینڈ اکانومی، ثقافت اور معیشت پر۔ کلچر، ثقافت، اکانومی، معیشت۔ اچھا، گلوبلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک، معیشتیں اور ثقافتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ یہ جڑ زیادہ تر تجارت، ٹیکنالوجی، ابلاغ اور خیالات کے تبادلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اب پڑھیں گے پیراگراف نمبر 1 سے۔ گلوبلائزیشن از اے ٹرم، گلوبلائزیشن ایک ایسی اصطلاح ہے، ٹرم اصطلاح یا لفظ دیٹ وی آفن ہیئر، جو ہم اکثر سنتے ہیں، اکثر اسپیشلی ان ڈسکشنز اباؤٹ، خاص طور پر جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن، بحث، ہاؤ دی ورلڈ از بیکمنگ مور انٹر کنیکٹڈ، کہ دنیا کس طرح آپس میں جڑ رہی ہے، انٹر کنیکٹ، آپس میں جڑ جانا۔ گلوبلائزیشن از دا پروسیس، گلوبلائزیشن وہ عمل ہے، پروسیس، عمل، بائی وچ، جس کے ذریعے کنٹریز، اکانومیز اینڈ کلچر بیکم انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ۔ اچھا، جس کے ذریعے ممالک، معیشتیں اور ثقافتیں آپس میں منسلک ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ بیکم انٹر کنیکٹڈ یعنی آپس میں منسلک ہو جاتی ہے، اینڈ انٹر کنیکٹڈ، انٹر ڈیپینڈنٹ، اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتی ہے، انٹر ڈیپینڈ، ایک دوسرے پر انحصار کرنا۔ تھرو انکریزڈ کمیونیکیشن، ٹریڈ اینڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز، بڑھتی ہوئی ابلاغ، تجارت اور خیالات کے تبادلے کے ذریعے۔ انکریزڈ، بڑھتی ہوئی، کمیونیکیشن، ابلاغ، اور ایکسچینج آف آئیڈیاز، خیالات کے تبادلے، خیالات کا تبادلہ، آئیڈیاز، خیالات۔ اٹ انوالوز دی انٹیگریشن آف مارکیٹس، ٹیکنالوجیز اینڈ پالیسیز، اس میں منڈیوں، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کا انضمام شامل ہے، انٹیگریشن، انضمام، دوسرے میں شامل ہو جانا۔ لیڈنگ ٹو اے مور کنیکٹڈ اینڈ انٹرلنکڈ ورلڈ، جو ایک زیادہ مربوط اور باہمی ربط رکھنے والی دنیا کو جنم دیتا ہے، لیڈنگ ٹو، جنم دیتا ہے، مور کنیکٹڈ، زیادہ مربوط، اور انٹرلنکڈ، باہمی ربط رکھنے والی ورلڈ، دنیا۔ دس مینس، اس کا مطلب یہ ہے that events or trends in one part of the world، کہ دنیا کے ایک حصے میں پیش آنے والے واقعات یا رجحانات، ایونٹس، واقعات، ٹرینڈس، رجحانات، can have significant impact elsewhere، دوسرے حصوں پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں، significant، نمایاں، impact، اثر، elsewhere، دوسرے حصوں یا کہیں اور۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے، اٹ از ہارڈ ٹو آئیڈینٹیفائی این ایگزیکٹ ٹائم، صحیح وقت کا تعین کرنا مشکل ہے، آئیڈینٹیفائی، تعین کرنا یا شناخت کرنا۔ وین گلوبلائزیشن بیگن، کہ گلوبلائزیشن کب شروع ہوئی، بٹ اٹ کین بی ٹریس بیک ان ہسٹری، لیکن اسے تاریخ میں تلاش کیا جا سکتا ہے، ٹریس بیک، تلاش کرنا، اینڈ سورٹڈ سسٹمیٹیکلی، اور باقاعدہ طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے، سورٹڈ، ترتیب دے کر، سسٹمیٹیکلی، باقاعدہ طریقے سے ترتیب دے کر، ٹو کریٹ اے ٹائم لائن، ایک زمانہ وار خاکہ بنایا جا سکتا ہے، ٹائم لائن، زمانہ وار خاکہ۔
اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. صحیح وقت کا تعین کرنا مشکل ہے کہ گلوبلائزیشن کب شروع ہوئی، لیکن اس سے تاریخ میں تلاش کیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ طریقے سے ترتیب دے کر ایک زمانہ وار خاکہ بنایا جا سکتا ہے. دس از یوزفل فار انڈرسٹینڈنگ. یہ سمجھنے میں مفید ہے. انڈرسٹینڈنگ سمجھنے. When nations started to foster relationships with one another. جب اقوام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کیے. اچھا، فوسٹر قائم کرنا، ریلیشن شپس تعلقات. ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن. ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور ابلاغ میں ترقی نے، ٹرانسپورٹیشن و نقل و حمل، کمیونیکیشن، ابلاغ، ہیو ایکسیلریٹڈ دس پروسیس، نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے. ایکسیلریٹڈ تیز کر دیا ہے، پروسیس عمل. میکنگ اٹ ایزیئر فار پیپل اینڈ گوڈس ٹو موو اکراس بارڈرس. جس سے لوگوں اور سامان کا سرحدوں کے پار جانا آسان ہو گیا ہے. اچھا، گوڈس سامان، مو اکراس پار جانا، بارڈرس سرحدوں. گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ اپ نیو مارکیٹس فار دی پاکستانی پروڈکٹس. گلوبلائزیشن نے پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں کھول دی ہے. اوپنڈ اپ کھول دی ہے، اور پروڈکٹس مصنوعات. وی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز، رائس اینڈ اسپورٹس گوڈس ٹو کنٹریز آل اوور دی ورلڈ. یعنی ہم ٹیکسٹائل، چاول اور کھیلوں کا سامان پوری دنیا کے ممالک کو برآمد کرتے ہیں. ایکسپورٹ برآمد کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں. اسپورٹس گوڈس، کھیلوں کا سامان، گوڈس سامان. دیس ہیز ہیلپ بوسٹ. اس سے فروغ دینے میں مدد ملی ہے. بوسٹ فروغ دینا. اور اکانومی، ہماری معیشت کو اینڈ کریٹ جابس، اور روزگار کے مواقع، یعنی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. اس سے ہماری معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. ایڈیشنلی، اس کے علاوہ، فارن کمپنیز ہیو انویسٹڈ ان پاکستان. غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے. انویسٹڈ سرمایہ کاری کی ہے. برنگنگ ان کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی. جس سے سرمایہ اور ٹیکنالوجی آئی ہے، کیپٹل سرمایہ. دیٹ ہیو امپرووڈ اور انڈسٹریز. اور ہماری صنعتیں بہتر بنائی ہے. امپرووڈ بہتر بنائی ہے، انڈسٹریز اور صنعتیں. پیراگراف نمبر 2. گلوبلائزیشن امپیکٹس پاکستان's اکانومی سگنیفیکنٹلی. گلوبلائزیشن پاکستان کی معیشت کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے. سگنیفیکنٹلی، نمایاں طور پر. تھرو انہانس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. زیادہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے. انہانسڈ، زیادہ. آن دی ٹریڈ فرنٹ، تجارت کے لحاظ سے. اٹ اوپنز اپ انٹرنیشنل مارکیٹس فار دی پاکستانی ایکسپورٹس. یہ پاکستانی برآمدات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں کھولتی ہے. اچھا، لائک ٹیکسٹائلز اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس. جیسے ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات، ایگریکلچرل زرعی پروڈکٹس مصنوعات. وائل آلسو پرووائڈنگ ایکسیس ٹو اے وائڈ رینج آف امپورٹیڈ گوڈس. اور ساتھ ہی برآمدی اشیاء کی وسیع اقسام تک رسائی فراہم کرتی ہے. وائڈ رینج آف، وسیع اقسام، امپورٹیڈ گوڈس، برآمدی اشیاء. دیٹ بینیفٹ کنزیومرز اینڈ انڈسٹریز. جس سے صارفین اور صنعتوں کو فائدہ ہوتا ہے. کنزیومر، صارفین. بینیفٹ، فائدہ ہونا. آن دی انویسٹمنٹ سائڈ، سرمایہ کاری کے لحاظ سے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری. اسپیشلی تھرو انیشیٹیوز لائک سی پیک، خاص طور پر سی پیک جیسے منصوبوں کے ذریعے. برنگس کروشل کیپٹل، ٹیکنالوجی اینڈ جاب اپارچونیٹیز. اہم سرمایہ، ٹیکنالوجی اور روزگار کے مواقع لاتی ہے. کروشل، اہم، کیپٹل، سرمایہ. اچھا، اپارچونیٹیز، مواقع. کنٹریبیوٹنگ ٹو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ. جو انفراسٹرکچر کی ترقی اور معیشت کی بہتری میں مددگار ہے. انفراسٹرکچر.
سڑکیں، پل، بجلی، پانی، تعلیمی و صحت کے ادارے وغیرہ انفراسٹرکچر کہلاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3، گلوبلائزیشن لیڈس ٹو دا ایکسپینشن آف انڈسٹریز۔ گلوبلائزیشن صنعتوں کی توسیع کا باعث بنتی ہے، لیڈس ٹو باعث بنتی ہے، ایکسپینشن توسیع، بائی پرووائڈنگ ایکسیس ٹو لارجر مارکیٹس، بڑی منڈیوں تک رسائی دے کر۔ with گلوبلائزیشن کے نتیجے میں many multinational companies have set up their operations in پاکستان۔ کئی کثیر القومی کمپنیاں پاکستان میں اپنے دفاتر قائم کر چکی ہے۔ سیٹ اپ قائم کر چکی ہے، آپریشنز کا یہ مطلب ہے دفاتر۔ This has created new job opportunities، اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، مواقع especially in the sectors like information technology, telecommunications and manufacturing، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلاتی نظام اور صنعت کاری کے شعبوں میں۔ سیکٹرز، شعبے، ٹیلی کمیونیکیشنز، مواصلاتی نظام، مینوفیکچرنگ، صنعت کاری۔ These jobs often offer better pay and working conditions، یہ ملازمتیں اکثر بہتر تنخواہ اور کام کے حالات فراہم کرتی ہے۔ ورکنگ کنڈیشنز، کام کے حالات، پے، تنخواہ یا تنخواہ ہے۔ دین لوکل کمپنیز، مقامی کمپنیوں کے مقابلے میں، لوکل مقامیوں یعنی یہ ملازمتیں اکثر مقامی کمپنیوں کے مقابلے میں بہتر تنخواہ اور کام کے حالات فراہم کرتی ہے۔ پیراگراف نمبر 4، گلوبلائزیشن انکریزز دی ڈیمانڈ فار اسکلڈ لیبر۔ گلوبلائزیشن ہنرمند مزدوروں کی طلب میں اضافہ کرتی ہے۔ ڈیمانڈ، طلب، اسکلڈ، ہنرمند، لیبر، مزدور۔ ٹو مینیج اینڈ آپریٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز اینڈ سسٹم، تاکہ جدید ٹیکنالوجی اور نظاموں کو چلایا اور سنبھالا جا سکے۔ مینیج، سنبھالنا، آپریٹ، چلانا، ایڈوانسڈ، جدید ٹیکنالوجیز، ایڈوانسڈ، جدید۔ These can lead to higher wages and better job prospects، یہ زیادہ اجرت اور بہتر روزگار کے مواقع کا باعث بن سکتا ہے۔ لیڈس ٹو، باعث بننا، ویجز، اجرت، اور جاب پراسپیکٹس، روزگار کے مواقع، پراسپیکٹس، مواقع، فار اسکلڈ ورکرز، ہنرمند کارکنوں کے لیے۔ پیراگراف نمبر 5، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز میڈ اٹ پاسبل فار پیپل۔ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے لوگوں کے لیے یہ ممکن بنا دیا ہے ٹو ایکسیس انفارمیشن فرام اراؤنڈ دی ورلڈ انسٹنٹلی، کہ وہ دنیا بھر سے فوری طور پر معلومات تک رسائی حاصل کر سکے۔ ایکسیس، رسائی حاصل کرنا، انسٹنٹلی، فوراً۔ اٹ ہیز سگنیفیکنٹلی امپیکٹڈ کلچرل ایکسچینج اسپیشلی فار ینگ لرنرس، اس نے ثقافتی تبادلے پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ سگنیفیکنٹلی امپیکٹڈ، نمایاں اثر ڈالا ہے، اسپیشلی فار، یعنی خاص طور پر نوجوان طلباء کے لیے۔ ینگ لرنرز، نوجوان، لرنر، سیکھنے والے یعنی طلباء۔ اسٹوڈینٹس کین لرن اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز، ٹریڈیشنز اینڈ ہسٹریز، طلباء مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں، ٹریڈیشنز، روایات۔ تھرو ویب سائٹس، ویڈیوز اینڈ آن لائن آرٹیکلس، ویب سائٹس، ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے۔ آرٹیکلس، مضامین، یعنی طلباء ویب سائٹس، ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ This access helps broaden their understanding of the world، یہ رسائی ان کی دنیا کے بارے میں سمجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ broaden، اضافہ کرنا۔ and promotes cultural awareness، اور ثقافتی آگاہی کو فروغ دیتی ہے۔ promotes، فروغ دیتی ہے، awareness، آگاہی۔ پیراگراف نمبر 6، پیراگراف نمبر 6، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک allow people from different cultures۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں ٹو انٹریکٹ اینڈ شیئر دیئر ڈیلی لیوز، باہمی رابطہ رکھنے اور اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں بتانے کا۔
انٹریکٹ باہمی رابطہ رکھنا، شیئر بتانا، ڈیلی لیوز روزمرہ زندگی یعنی روزمرہ زندگی کے بارے میں. دس انٹریکشن ہیلپس نیٹیوز آف اے کنٹری سی، یہ رابطہ کسی ملک کے لوگوں کو یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے. انٹریکشن رابطہ. ہاؤ پیپل ان ادر کنٹری لیو، کہ دوسرے ممالک کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. سیلیبریٹ ہالیڈیز، چھٹیاں مناتے ہیں یا تہوار مناتے ہیں. اینڈ فیس چیلنجز، اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. چیلنجز مشکلات. پروموٹنگ ایمپیتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ، جس سے ہمدردی اور سمجھ بوجھ فروغ پاتی ہے. پروموٹ فروغ پاتی ہے، ایمپیتھی ہمدردی، انڈرسٹینڈنگ سمجھ. پیراگراف نمبر 7. موویز، ٹی وی شوز، میوزک اینڈ ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز، یعنی مختلف ممالک کی فلموں، ٹی وی شوز، موسیقی اور ویڈیو گیمز آر ناؤ ایزیلی ایکسیسیبل، تک اب رسائی آسان ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، اسٹوڈنٹس کین واچ جاپانیز اینیمی، طلباء جاپانی اینیمیز دیکھ سکتے ہیں. اینیمی کہتے ہیں فلمیں یا کارٹون وغیرہ کو. لسن ٹو کورین کے پاپ، کوریا ایک ملک کا نام ہے، کوریائی کے پاپ سن سکتے ہیں. کے پاپ موسیقی کا نام ہے، میوزک گانے وغیرہ. اور پلے ویڈیو گیمز، یا ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں. ڈیولپڈ ان یورپ، جو یورپ میں تیار ہوتی ہے. ڈیولپڈ یعنی تیار ہوتی ہے. دیس ایکسپوجر ہیلپس دیم اپریشیٹ، یہ تجربہ انہیں سراہنے میں مدد دیتا ہے. ایکسپوجر تجربہ، اپریشیٹ سراہنا یا تعریف کرنا. ڈیفرنٹ آرٹسٹک اسٹائلز اینڈ کلچرل نیریٹیوز، مختلف فنکارانہ انداز اور ثقافتی رنگوں کو. آرٹسٹک فنکارانہ اسٹائلز انداز، کلچرل ثقافتی نیریٹیوز رنگوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے.